بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ پریکٹس کرتے بھی ہیں، بہت سے لوگ مراقبہ کی ٹریننگ استاد کو تلاش کرتے ہیں، اور مراقبہ پریکٹس کرنے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسی الجھنیں ہیں یا رکاوٹیں ہیں جو لوگوں کو پیش آتی ہے، اور وہ پھر ڈس ہارٹ ہو کے مراقبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی الجھنوں کو سمجھ لیں اور ان کا حل جان لیں تو وہ لوگ جو مراقبہ خود سے کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک مراقبہ کرنا شروع ہو جائیں گے اور اسے ڈسہارٹ نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ مراقبہ سیکھنے کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور ان کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے مراقبہ کا چھوٹے سی سمرائز کر دوں کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ مراقبہ ہوتا ہے سب سے پہلے ایک ریلیکس اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنا، یعنی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کی جاتی ہے۔ پھر ایک خاص سنیریو جو کہ پری پلانڈ ہوتا ہے، جو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سنیریو کو آپ نے اپنی پاور آف امیجنیشن سے تصور اور محسوس کرنا ہے، اور اس کے اوپر اپنا ارتکاز قائم رکھنا ہے مشق پوری کرنے تک، اور یہ کام باقاعدگی سے کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے مراقبہ۔ اس میں مشکلات کیا پیش آتی ہیں؟ نمبر 1، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنے میں مشکل پیش آنا۔ یہ کچھ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ان کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ یاد رکھیں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر ہم کافی مشقیں کر چکے ہیں، گائیڈڈ آڈیو بھی دی ہے آپ کو۔ گائیڈڈ آڈیو لمبی تھی، وہ آئیڈیا لینے کے لیے تھی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب خود سے کرنا ہے، اور صرف ذہن، اعصاب، جسم ڈھیلا چھوڑنا ہے، ذہن کو خیالات سے خالی کرنا ہے۔ پریکٹس کرتے چلے جائیں تو یہ بہت ایزی ہوتا چلا جائے گا۔ اب سے جب سے مراقبات شروع ہوئے ہیں، شروع میں 1 سے 2 منٹ کے لیے آپ نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنے کی مشق کرنی ہے۔ یہ ایک مشکل اصطلاح ہے، اس کی جگہ میں آپ کو یوں کہہ لیتا ہوں کہ ریلیکس ہونا ہے، آپ نے ذہن اور جسم کو ریلیکس کرنا ہے اور اس کے بعد مراقبہ شروع کر دینا ہے، تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لفظ کی مشکل پہ نہ جائیں، بہت آسان تصور ہے کہ ریلیکس ہونا ہے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ کہ مراقبہ جو ہم کرتے ہیں اس میں تصور کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو بلینک ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ تھوڑا سا ان کو سمجھنے میں شاید کنفیوژن ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آنکھیں بند کریں گے تو خود سے چیزیں ڈاؤن لوڈڈ فارم چلنی شروع ہو جائے گی، پکچر چلنی شروع ہو جائے گی۔ مراقبہ تو ہے ہی یہی کہ ہم نے اپنی کوشش سے، اپنی پاور آف امیجنیشن سے خود تصور اور محسوس کرنا ہے، اور اس کے اوپر اپنی توجہ ارتکاز قائم رکھنا ہے۔ تو خود سے کچھ نہیں ہونا، آپ نے خود وہ چیز ویژولائز کر کے اس کے اوپر اپنا تصور اور احساس قائم رکھنا ہے۔ یاد رکھیں ہم اپنی سوچ میں کچھ بھی ویژولائز کر سکتے ہیں، اور ہم سارا دن اپنے خیالوں میں کھوئے پتہ نہیں کیا کیا ویژولائز کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اپنے ذہن سے خود ویژولائز کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ جی تصور تو ہم کر لیتے ہیں، محسوس کیسے کرنا ہے؟ یہ ایک ٹرکی کوشچن ہے۔ محسوس کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس میں انوالو ہونا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ ایک پرفضا مقام پر ہیں، تو اگر آپ صرف کیجول سا ہو کے دور سے سوچیں گے تو وہ صرف ایک تصور سا ہلکا سا بنے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو وہاں انوالو کریں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے انوائرمنٹ کو، آگے پیچھے کیا ہے، میرے رائٹ لیفٹ کیا ہے، اوپر نیچے کیا ہے، سما کیا ہے وہاں پہ، وہاں کی ہوا کیسی ہے، خوشبو کیسی ہے، آوازیں کیسی ہیں، مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہمیں آوازیں آئیں۔ یعنی کہ اپنے آپ کو انوالو کرنے کا نام ہے محسوس کرنا۔ تو آپ نے تصور کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس میں انوالو کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ محسوس کرنا بھی ایک مشکل ٹرم ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے، تو محسوس کرنے کو اپنے چھوڑ دینا ہے، آپ نے تصور کرنا ہے اور اس میں انوالو ہونا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر ایک عام مسئلہ ہے کہ جی ہمیں خیالات بہت آتے ہیں، ہمارا کنسنٹریشن یا ارتکاز قائم نہیں رہتا۔ جس کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے ان سب کو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ عام بات ہے، نارمل بات ہے، مبارک کو آپ بالکل نارمل ہے ہم سب کی طرح۔ خیالات تو شروع میں آتے ہیں، نئی چیز ہے میڈیٹیشن، توجہ ارتکاز قائم کرنا نئی چیز ہے، ہم زندگی میں عام طور پر اس طرح نہیں کرتے۔ خیالات آتے ہیں، خیالات کو روکنے کا اور ارتکاز کو بڑھانے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ صرف ارادہ کریں اور اپنی ول پاور سے اور پریکٹس کریں۔ پہلے دن اگر آپ کو آنکھیں بند کرتے 10 سیکنڈ بعد خیال آ رہے ہیں تو اس کو جھٹک دیں خیال کو، اگلی دفعہ ارادہ کریں کہ اب کم از کم 20 سیکنڈ تک میں نے بغیر خیال کے جانا ہے، اور ایسا ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹائم 30 سیکنڈز، نیکسٹ ٹائم 40، 1 منٹ۔ اس طرح کرتے کرتے ارتکاز بہتر ہوتا ہے تمام مراقبہ کرنے والوں کا، میرا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بھی اس کو آہستہ آہستہ بہتر کرنا ہے۔ پریکٹس نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے تو مشکل ہوگی، روزانہ پریکٹس کریں گے تو خود بخود ارتکاز بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ٹھیک مراقبہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھا مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ سوال ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ آپ اس میں شک میں ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا مراقبہ ٹھیک ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔
اس کا حل یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا مراقبہ کورس کے، ایک ڈائری لے لیں، اس میں اپنے روز جو آپ مراقبہ کرتے ہیں اس کا ایکسپیرینس رائٹ ڈاؤن کر لیا کریں. پوری نہیں لکھ سکتے تو پوائنٹس لکھ لیں کہ ہمارا یہ مراقبہ ہوا، یہ چیزیں ہمیں نظر آئی، اتنی دیر بعد ارتکاز قائم ہوا، ایسا ایکسپیرینس ہوا، وغیرہ وغیرہ. جب آپ روزانہ لکھتے چلے جائیں گے تو آہستہ آہستہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلتا جائے گا کہ آپ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا مراقبہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ یہ جو ہم مراقبہ میں ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ ہماری اپنی سوچ ہے یا یہ واقعی مراقبہ ہے؟ ابھی تو ہم ایڈوانس سٹیج پہ نہیں گئے مراقبہ کی، ابھی تو ہم بنیادی سٹیج پر ہیں، اور بنیادی سٹیج پہ ہم پریکٹس یہی کر رہے ہیں کہ جو میں آپ کو سنیریو دے رہا ہوں آپ خود اپنے تصور سے اس کو سوچ رہے ہیں اور اس میں انوالو ہو رہے ہیں. تو ابھی تو ایگزیکٹلی یہ آپ کی سوچ ہے، اس کا سیدھا سا جواب ہے یہ آپ کی سوچ ہے. آپ اپنی سوچ سے ایک چیز اچیو کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کو انوالو کر رہے ہیں. جب ہم بہت آگے جائیں گے، ایڈوانس اسٹیجز کے مراقبات کریں گے، اس وقت یہ سوال جن کو کنفیوژن ہو بتائیے گا، اس وقت اس کا ایڈوانس لیول کا آپ کو رپلائی کروں گا کہ یہ ہم نے کیسے انالائز کرنا ہے کہ ہم اپنی سوچ میں گم ہیں یا اصل میں مراقبہ ہو رہا ہے. پھر ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ مراقبہ کس پوزیشن میں کیا جائے. کوئی پوزیشن نہیں ہے، بیٹھ کے کریں، چاہے آپ نے چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے، چاہے آپ نے دوزانوں بیٹھنا ہے، چاہے آپ نے کرسی پہ صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے، چاہے آپ نے لیٹ کے مراقبہ کرنا ہے. جیسے مرضی مراقبہ کریں، آپ ایزی ہوں. مراقبے کے دوران جسم تھوڑا بہت ہلانا پڑے تو ہلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نیو کمر جو نئے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ لیٹ کے نہ کریں، بیٹھ کے کریں، کم از کم ایزی پوزیشن میں بیٹھ جائیں تو مراقبہ آپ کا ہو جائے گا، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے. پھر ایک اسی طرح کا چھوٹا سا سوال ہے کہ مراقبہ کس وقت ہم کیا کریں. یہ اس کا بھی کوئی وقت نہیں ہے. جب آپ مینٹلی اور فزیکلی ایزی ہیں، جب آپ فارغ ہیں، وہی مراقبے کا بیسٹ وقت ہے، آپ نے اسی وقت مراقبہ کرنا ہے. پھر ایک کامن مسئلہ سب کو پیش آتا ہے کہ جی مراقبہ شروع ہوتے ہی ہمارے جسم میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کسی جگہ خارش، کسی جگہ درد ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ایسا ہوتا کیوں ہے. آپ کے جسم میں پہلے ہی کوئی بے چینی یا درد ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم نے اپنا ذہن اتنا انوالو کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے ذہن کو اتنا بزی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ الجھن، وہ خارش، وہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی. جیسے ہی ہم مراقبہ کے لیے اپنے ذہن کو ریلیکس کرتے ہیں تو وہ جو درد پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ خارش پہلے سے موجود ہوتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ درد، خارش مراقبہ کی وجہ سے نہیں آتی. مراقبہ کی وجہ سے ذہن پرسکون ہوا ہے تو وہ فیلنگ آپ کے سامنے رجسٹر ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسی مراقبے کو بڑھاتے چلے جائیں. وہ جو آپ کو بے چینی، درد، خارش محسوس ہونا شروع ہوا ہے اس کو اگنور کریں اور آگے مراقبے پہ توجہ رکھیں. ایک دو تین دفعہ مراقبہ کریں گے تو وہ چیز خود ہی ختم ہو جائے گی. اگر کسی کو کوئی، اگین پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جسم میں کہیں آپ کو ہلکی سی پوزیشن چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں آپ کو ایک دفعہ اپنا جسم کو ٹچ کر کے خارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک آدھ دفعہ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. پھر ایک سوال ہے کہ جی ہم گھر میں بہت شور ہوتا ہے، ہم مراقبہ کیسے کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراقبہ ایک بہت قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے شروع میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ایسے وقت کا تعین کریں جب شور نہ ہو، ایسی جگہ کا تعین کریں شور نہ ہو. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں گھر میں جہاں شور نہ ہو. ایسا وقت تو ہوگا، رات کے وقت، صبح کے وقت، فجر کے وقت، عشاء کے بعد، آدھی رات کو وقت تو ہوگا نا جہاں پہ شور نہیں ہوتا. یہ شروع کی صرف ایفرٹ ہے جہاں آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو مینیج کرنا ہے. اس کے بعد آپ محفل میں بیٹھ کے بھی مراقبات کر سکیں گے، شور کے دوران بھی مراقبات کر سکیں گے، کھلی آنکھوں سے بھی مراقبات کر سکیں گے. تو یہ شروع کی چیز آپ نے خود اوور کم کرنی ہے. پھر ایک اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ جی مراقبہ کا ارادہ کرتے یا سوچتے ہی بہت سے اہم کام سامنے آ جاتے ہیں. جیسے ہی ہم ارادہ کرتے ہیں، ابھی مراقبہ کرتے ہیں تو کوئی آفت آ جاتی ہے، ارجنٹ کام آ جاتا ہے ہمیں، اور ہمارا مراقبہ جو ہے وہیں کا وہیں ہمارا ارادہ رہ جاتا ہے. یہ صرف مراقبہ کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہماری زندگی میں اور بھی اسپیکٹس میں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی طرف آگے بڑھنے لگے ہیں تو کچھ چھوٹے موٹے بیریئرز آ جاتے ہیں، اریٹیشن والے بیریئرز آ جاتے ہیں. یہ زندگی کا امتحان ہوتے ہیں یہ بیریئرز. اگر ہم ان بیریئرز سے ڈس ہارٹ ہو کے اپنا کام چھوڑ دیں تو ہم زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے. یہ بیریئر ساری زندگی ہمارے راستے میں رہتے ہیں. اگر ہم ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ارادہ کر کے، ہمت کر کے، بڑا سٹیپ لے کے ان بیریئرز کو عبور کر لیں. عبور کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے زبردستی مینج کر کے ارادے سے، چاہے ایفرٹ لگا کے، چاہے زیادہ محنت کرنی پڑے، اور اس کے ارادہ کریں کہ ہم جو بھی بیریئر ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. ایک دو تین دفعہ جب ایسا کر لیں تو پھر یہ بیریئر زندگی میں آنا ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. ایک اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جی ممبر شیئر کرتے ہیں کہ جی پہلے تو ہمارا مراقبہ ٹھیک ہو رہا تھا، پہلے ایک دو تین دن،
لیکن آج نہیں ہو رہا، لیکن اب سے نہیں ہو رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ میں بیچ میں 1-2 دن کا گیپ آ گیا ہے، ریگولیرٹی آ گئی ہے. مراقبے میں گیپ دے تو ہم 0 پہ آ جاتے ہیں، دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری ذہنی کیفیت، ہم زندگی میں رہتے ہیں، دنیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، لائف ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ہماری مینٹل سٹیٹ، ہماری نفسیات پلس مائنس ہوتی رہتی ہے. تو کوئی ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری مینٹل سٹیٹ تھوڑی ڈسٹرب ہے، یا ہم مینٹلی زیادہ انگیج ہیں، تو اس لیے مراقبہ نہیں ہو پا رہا. سولوشن اس کا یہی ہے کہ پہلے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو سکوت دیں، اہتمام کریں. اہتمام کا مطلب ہے کہ ارادہ کریں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں جا رہا ہوں، اس تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کی الجھنیں پریشانیاں سائڈ پہ میں کر رہا ہوں، اور اب میں نے اس میں انوالو ہو کے مراقبہ کرنا ہے. بعض اوقات پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مراقبہ کبھی کبھی جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اٹس آل رائٹ، اگر آپ نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، مراقبہ نہیں ہو رہا، اس وقت چھوڑ دیں. 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد ٹرائی کر لیں، 4 گھنٹے بعد، صبح نہیں ہوا دوپہر کو کر لیں، شام کو کر لیں، کسی نہ کسی وقت ہو جاتا ہے. اور یہ مسئلہ بہت آرام سے حل ہو جاتا ہے. آپ اس کو ایکسپلور کریں گے نا خود، ڈفرینٹ ٹائم چینج کر کے، تو ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ایک ایکسپیرینس لوگ شیئر کریں کہ جی مراقبہ کرنے کے بعد ہمارا سر بھاری ہو جاتا ہے. سر بھاری ہونے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم مراقبات کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ انرجی کے مراقبات ہوتے ہیں، تو وہ انرجی آتی ہے تو اس سے سر بھاری ہوتا ہے. ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں تھوڑے سے ہم تھکاوٹ والے ہوتے ہیں، تھکاوٹ، درد شرد ہمارے اندر ہوتا ہے، اعصاب میں تھکاوٹ ہوتی ہے. جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تو وہ ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ایک دم سامنے آ جاتی ہے. وہ سامنے اس لیے آتی ہے کہ وہ نکلنا چاہتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا اور مراقبہ کریں، ریگولرلی باقاعدگی سے کریں، تو وہ تھکاوٹ نکل جاتی ہے. تو یا تو ہمارے جسم کی تھکاوٹ ہے جو نکلنا چاہتی ہے، اس لیے سر کندھے جسم بھاری ہو سکتا ہے، یا کوئی انرجی وغیرہ آ رہی ہے تو اس سے بھاری ہو سکتا ہے. بہرحال جس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، اس مراقبہ ختم کرنے کے بعد اپنے آپ کو نارملائز لائف میں انوالو کریں، نارملائز کریں اپنے آپ کو، تو وہ فوراً 1-2 منٹ میں وہ سر بھاری ہونا ختم بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ سر بھاری ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے مراقبہ کیا ہے. یعنی کہ اٹ از اے سگنل، اٹ از اے پازیٹیو سگنل کہ آپ نے مراقبہ کیا، آپ کا مراقبہ ٹھیک ہوا ہے. پھر ایک آخری سوال ہے جس کو میں بھی اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم تصور اور احساس کر کے مراقبہ شروع تو کرتے ہیں، لیکن جو ہم خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک سے منظر بدل جاتا ہے اور ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، ہمیں کچھ اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عام بات ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب مراقبہ شروع کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. میرے ساتھ ابھی بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. تو اس کا رول یہ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جب ایسا ہو، اس چیز کو ریجیکٹ کریں، اپنے آپ کو واپس لے آئیں، اپنے آپ کو بتائیں وہ ڈسٹریکشن ہے، میں نے وہاں نہیں جانا، میں نے اپنے مراقبے پہ فوکس کرنا ہے. 2 3 4 5 دفعہ جب اپنے آپ کو انسٹرکشنز دے کے واپس ایسے لے کر آتے ہیں نا، تو آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ ٹرین ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ میں نے یہیں پہ فوکس رکھنا ہے، میں نے کہیں اور نہیں جانا. یہ بھی ایک طرح کی چھوٹی مائنڈ پروگرامنگ ہے. ہم اپنی ساری زندگی میں اس طرح کی بہت سی مائنڈ پروگرامنگز کرتے رہتے ہیں خود بھی. تو یہ ہمارے کچھ سوالات تھے، ایک فارمل لیکچر تھا یہ، اور تاکہ یہ موجود رہے گا، اور جو نئے لوگ ہمیں سیکھیں مراقبے کے لیے، اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ سکیں اور اپنا اس سے مراقبہ بہتر کر سکیں. اینڈ ابو آل پھر ایک بات کہوں گا، مراقبے کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ایک سمپل سی ٹپ ہے کہ پریکٹس کریں، پریکٹس کریں، پریکٹس کریں، اور ریگولر رہیں. چیزیں خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی، سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جائیں گے. تھینک یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.